السلام علیکم، میں ہوں عمر بٹ۔ دوستو، کسی بھی شخص کے پاکستانی شہری ہونے کا فیصلہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کرتا ہے۔ اس ایکٹ کی شق نمبر 4 کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی شہری ہوگا۔ 1998 میں پاکستان میں مقیم ایک افغان مہاجر جوڑے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام فضل حق رکھا۔ فضل حق کا برتھ سرٹیفکیٹ تو بن گیا، لیکن اس کے بعد اسے کوئی شناختی ڈاکومنٹ نہ مل سکا۔ وہ بار بار نادرہ کے چکر لگاتا رہا، لیکن نادرہ نے اسے پاکستانی شہری ماننے سے انکار کر دیا۔ فضل حق نے پاکستانی شہریت لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس عدم من اللہ نے فضل حق کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستان کا شہری ہے۔ اس خبر سے پاکستان میں پیدا ہونے والے لاکھوں افغانوں کو پاکستان کی شہریت ملنے کی امید پیدا ہو گئی۔ لیکن اس سے اگلے ہی سال یعنی 2023 میں پاکستان نے افغانوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان میں وہ بچے بھی شامل تھے جو پاکستان میں ہی پیدا ہو کر جوان ہوئے اور کبھی افغانستان نہیں گئے۔ آخر پاکستان نے ملک میں پیدا ہونے والوں کو شہریت کیوں نہ دی؟ افغانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنا وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟ پاکستان کے کس علاقے میں کتنے افغان موجود ہیں؟ ان افغانوں کی 6 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ پاکستان کن وجوہات کی بنا پر افغانوں کو بے دخل کرنے پر مجبور ہوا؟ طالبان حکومت کو اس سلسلے میں قصوروار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں افغانوں کی واقعی نسلی پروفائلنگ ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، افغان مہاجرین کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1980 سے، جب روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ روسی فوجیوں کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے 40 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ کی تلاش میں پاکستان آ گئے۔ 90 کی دہائی میں طالبان نے حکومت پر قبضہ کیا تو ایک مرتبہ پھر 10 لاکھ سے زیادہ افغان شہری پاکستان ہجرت کرا۔ یہ سلسلہ امریکہ کے افغانستان پر حملوں کے دوران مزید تیز ہو گیا۔ طالبان کا تختہ الٹنے کے بعد 2002 سے 2007 کے دوران اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے پاکستان سے 27 لاکھ افغانوں کو وطن واپس بھیجا۔ 2021 میں امریکہ افغانستان سے نکل گیا۔ طالبان ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آ گئے۔ لاکھوں افغان ایک مرتبہ پھر ان سے بچنے کے لیے پاکستان آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانوں کو وطن واپس بھیجنے کا موجودہ پلان شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں 40 لاکھ سے زیادہ افغان موجود تھے۔ پاکستان میں افغان باشندوں کی حتمی تعداد کا پتہ چلانا انتہائی مشکل امر تھا۔ 45 سال کے دوران ان کی 2 نسلیں پاکستان میں پیدا ہو کر جوان ہو چکی تھی۔ افغانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑی پشاور میں کرکٹ کھیل کر آگے آئے۔ نئے افغانوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ ان 45 سالوں میں بھی جاری رہا۔ حکومت پاکستان نے ملک میں موجود افغان باشندوں کی رجسٹریشن کے لیے اکتوبر 2006 سے فروری 2007 تک ایک کیمپین مکمل کی۔ یہ رجسٹریشن کیمپین UNHCR کے ساتھ مل کر چلائی تھی۔ اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر 21,61,984 افغان باشندوں کو رجسٹر کیا گیا۔ صوبہ سرحد میں 13,68,316 اور بلوچستان میں 4,54,726 افغانوں کو رجسٹر کیا گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 2,40,698 اور سندھ میں 92,189 افغان رجسٹر ہوئے۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی 6,055 افغان موجود تھے۔ 2007 کے بعد 2021 میں افغانوں کی بڑی تعداد پاکستان آنے سے ان کی مجموعی تعداد ایک مرتبہ پھر سے 40 لاکھ سے بڑھ گئی۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ افغانوں کی پاکستان سے وطن واپسی کی کوششیں نئی نہیں۔ مارچ 2003 میں پاکستان، افغانستان اور UNHCR نے برسلز میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت افغان مہاجرین کی 2006 تک وطن واپسی کا فریم ورک طے کیا گیا۔ اس کے بعد 2012 میں پاکستان، ایران، افغانستان اور UNHCR نے افغانوں کی واپسی کے لیے ایک اور فریم ورک پر اتفاق کیا۔ دی سولوشن اسٹریٹجی فار افغان ریفیوجیز نامی اس فریم ورک کے تحت بھی افغانوں کو رضاکارانہ طور پر وطن واپس بھیجنا تھا۔ بظاہر ان دونوں معاہدوں سے افغانوں کی قابل ذکر تعداد کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے 2023 کے آخر میں IFRP نامی پلان شروع کیا۔ اس پلان کے تحت پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔
افغانوں کی واپسی کا عمل اکتوبر 2023 میں نگران حکومت کے دور پہ شروع ہوا۔ اگلے 1.5 سال میں 8.5 لاکھ افغان وطن واپس لوٹ چکے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے کس قانون کے تحت افغانوں کی اتنی بڑی تعداد کو 45 سال تک مہمان بنائے رکھا۔ ساتھ ہی اس اہم ترین سوال کا جواب تلاش کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان اب کس قانون کے تحت ان افغانوں کو وطن واپس بھیج رہا ہے۔ تو دوستو، یہ بات ہے سن 1951 کی، جب اقوام متحدہ نے ریفیوجیز کے حقوق یقینی بنانے کے لیے ریفیوجی کنونشن جاری کیا۔ اس کنونشن پر دستخط کرنے والے ممالک ریفیوجیز کو رہائش، تعلیم، کام اور امداد دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے 1967 میں ایک پروٹوکول جاری کر کے ریفیوجیز کنونشن کا دائرہ کار تقریباً پوری دنیا تک بڑھا دیا۔ یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز نامی ادارہ یو این ریفیوجی کنونشن پر عمل درآمد کرانے اور ریفیوجیز کی مدد کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ عام طور پر اس ادارے کو یو این ایچ سی آر کہتے ہیں، اور اس ویلاگ میں آگے ہم اس کے لیے یہی نام استعمال کریں گے۔ پاکستان ریفیوجیز کنونشن اور 1967 کے پروٹوکول دونوں کا حصہ نہیں۔ پاکستان نے 1993 میں یو این ایچ سی آر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے ملک میں غیر ملکیوں کو ریفیوجی کی اسکریننگ کا اختیار اس ادارے کو دے دیا۔ جس غیر ملکی کو بھی یو این ایچ سی آر پناہ گزین قرار دے، پاکستان عام طور پر اسے یہ اسٹیٹس دے دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں افغانستان سے آنے والے مہاجرین کے اسٹیٹس کا فیصلہ بھی اقوام متحدہ کا یہی ادارہ کرتا ہے۔ پاکستان میں صرف یو این ایچ سی آر کے رجسٹر کیے گئے افغان ہی موجود نہیں۔ قانونی طور پر ان کو 6 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پروف آف ریزیڈنس کارڈ بورڈر یعنی پی او آر کارڈ بورڈر، افغان سٹیزن کارڈ بورڈر، پاکستانیوں سے شادی کرنے والی افغان خواتین، سیاسی پناہ کے درخواست دار، ویزا رکھنے والے اور غیر قانونی افغان شامل ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے رجسٹرڈ افغانوں کو پی او آر کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ کارڈ رکھنے والوں کو فوراً ایکٹ 1946 کا نفاذ نہیں ہوتا۔ پی او آر کارڈ رکھنے والے پاکستان کے اندر کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن اس کارڈ پر وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہیں پاکستان کے اندر رہائش، کاروبار، تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے افغان پاکستان میں بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے نام پر موبائل فون سم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مارچ 2024 میں پی او آر کارڈ رکھنے والے افغانوں کی تعداد 14 لاکھ تھی، اور گزشتہ سال پاکستان نے افغان مہاجرین کے پی او آر کارڈ میں 30 جون 2025 تک توثیق کر دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی پی او آر کارڈ رکھنے والوں کو 30 جون تک حراست میں رکھنے یا متبادل کرنے سے روک رکھا ہے۔ 2007 کی رجسٹریشن میں رہ جانے والے یا اس کے بعد پاکستان آنے والوں کو حکومت پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈ جاری کیا۔ یہ وہ افغان باشندے تھے جو بغیر کسی دستاویز کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ افغان سٹیزن کارڈ کے ذریعے انہیں رجسٹر کر کے پاکستان میں عارضی رہائش فراہم کی گئی۔ ان کو پی او آر کارڈ والے حقوق حاصل نہیں تھے، انہیں ریفیوجیز کی حیثیت بھی حاصل نہیں تھی، اور نہ ہی یہ قانونی طور پر مستقل رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ مارچ 2025 میں پاکستان میں افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کی تعداد 8 لاکھ تھی۔ ان میں 70% ایسی افراد شامل ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد 8 لاکھ افغانوں کے سٹیزن کارڈ منسوخ ہو جائیں گے اور ان کا اسٹیٹس غیر قانونی ہو جائے گا۔ پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی خاتون کسی پاکستانی مرد سے شادی کرے تو اسے پاکستان اوریجن کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کارڈ سے انہیں پاکستان میں رہنے اور کام کرنے کا حق مل جاتا ہے، لیکن شہریت نہیں ملتی۔ انہیں ووٹ دینے، پاسپورٹ رکھنے اور الیکشن لڑنے جیسے حقوق نہیں ملتے۔ پاکستان میں موجود افغانوں کی تیسری قسم انہی خواتین کی ہے جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادیاں کی۔ اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قانون کے مطابق پاکستانی خاتون سے شادی کرنے والے غیر ملکی مردوں کو پاکستانی اوریجن کارڈ جاری نہیں کیا جاتا۔ انہیں نہ تو یو این ایچ سی آر نے پی او آر جاری کیے اور نہ ہی پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈ۔ انہیں رجسٹر کر کے ایک مخصوص ٹوکن جاری کر دیا گیا۔ پناہ کی درخواستیں دینے والے افغان چوتھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اور مطابق ایسے افغان باشندوں کی تعداد 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں رہنے والے افغانوں کی 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو ویزے لے کر آتے ہیں۔ یہ ویزا رشتہ داروں سے ملاقات کا، بزنس اور میڈیکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایون کہ ٹرانزٹ کا بھی۔
یعنی بہت سارے افغان کسی تیسرے ملک جانے کی امید پر بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ یہاں تو انہیں تیسرے ملک کے ویزے ملتے نہیں، یہاں جن چند ایک کو ملتے ہیں ان کا پروسیجر بھی انتہائی سلو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے ایسے افغانوں کو 30 جون تک مہلت دی گئی تھی کہ یہاں تو وہ بیرون ملک چلے جائیں یا واپس افغانستان جائیں، اور حکومت نے اس مدت کو 30 ستمبر تک بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانوں سے ان کی ویزا درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ 30 ستمبر کے بعد ایسے تمام افغان بھی پاکستان میں غیر قانونی ثبوت ہوں گے۔ پاکستان میں موجود چھٹی اور آخری قسم ان افغانوں کی ہے جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے اور انہوں نے خود کو کسی پروگرام میں رجسٹر نہیں کرائے۔ نہ ان کے پاس ویزا ہے، نہ PUR کارڈ، نہ افغان سٹیزن کارڈ یا کوئی اور ٹوکن۔ یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی افغانوں کی تعداد 13 لاکھ۔ دوستو، یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے افغانوں اور ملک میں بے دخل کرنے کا فیصلہ ان حالات میں کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 4 سال پہلے سن 2021 میں امریکی انخلاء کے بعد طالبان افغانستان کے حکمران بن گئے۔ بدقسمتی سے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے شروع ہو گئے۔ ان واقعات میں پاکستانی فورسز اور شہریوں کی بڑی تعداد شہید اور زخمی ہونے لگی۔ معروف امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشنز نے بھی تصدیق کی ہے کہ 2022 اور 23 میں پاکستان میں دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات افغان بارڈر کے قریب پیش آئے۔ پاکستان نے افغان طالبان سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طالبان حکومت میں پاکستان کی جائز شکایات دور کرنے کی جانب کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہا۔ پاکستان اس بات کو باقاعدہ طور پر تسلیم تو نہیں کرتا، لیکن کہا یہی چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد حملے نہ روکنے کے رد عمل میں افغانوں کو واپس بھیج رہا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان یہ عمل بین الاقوامی قوانین اور ملکی آئین کے مطابق کر رہا ہے؟ بات کریں انٹرنیشنل لاء کی تو ریفیوجیز کو خطرناک ملک واپس نہ بھیجنے کا اصول غیر رسمی بین الاقوامی قانون بن چکا ہے۔ جن ممالک نے ریفیوجی کنونشن 1951 پر دستخط نہیں کیے، ان سے بھی توقع دی جاتی ہے کہ وہ اس اصول کی پاسداری کریں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کنونشن اگینسٹ ٹارچر اور انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا حصہ ہے۔ کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے مطابق اپنے ملک میں تشدد کا نشانہ بننے کے خطرے سے دوچار شخص کو اس کے ملک میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ پاکستان میں ریفیوجیز کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ پاکستان آئین ریاست سے شہری کے دو ہی تعلق بیان کرتا ہے، یا تو آپ پاکستانی شہری ہیں یا تو غیر ملکی۔ اس کے علاوہ ریفیوجیز وغیرہ کے لیے کوئی کیٹیگری آئین میں بیان ہی نہیں کی گئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آئین کے کم سے کم 4 آرٹیکل میں پاکستان میں رہنے والے ہر شخص سے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 4 کے مطابق ہر شخص کو زندگی، آزادی، جسم ساکھ یا جائیداد کو خطرے سے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہی آرٹیکل ہر شخص سے قانونی سلوک بھی انہی بناتا ہے۔ آرٹیکل 9 پاکستان میں موجود ہر شخص کو مرضی سے زندگی گزارنے اور اس کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ آرٹیکل 10 میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ بغیر اطلاع کی گرفتاری کے خلاف تحفظ اور غیر قانونی چابک کا حق بھی آرٹیکل 10 سے ملتا ہے۔ آرٹیکل 14 گھر کی عزت اور آزادی کا احترام اور تشدد سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام آرٹیکل پاکستانیوں اور غیر ملکیوں دونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ سینٹر فار مائگریشن اسٹڈی کی رپورٹ میں ان تمام آرٹیکلز کی خلاف ورزی سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ افغانوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں لیا گیا، ان کی جائیدادیں اور مویشی ضبط کر کے ان کے شناختی کارڈ کاغذات ضائع کر دیے گئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ پاکستان بھر میں 54 حراستی مراکز بنائے گئے جہاں لائے جانے والے افغانوں کو آزادانہ ٹرائل کا حق بھی حاصل نہیں ملا، نہ انہیں ردید کرنے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی خاندان سے رابطہ رکھ سکتے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسلام آباد میں افغانوں کو نسلی پروفائلنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں احتجاج کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان مہاجرین پر بدامنی پہ ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، اور اس کے بعد ہونے والے آپریشن میں
متعدد افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پاکستان میں آنے والوں کو فارنرز ایکٹ 1940 کے تحت ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کسی بھی غیر ملکی کو بغیر وجہ بتائے ملک چھوڑنے کا کہہ سکتی ہے۔ دوسری طرف عالمی قانون کسی ریفیوجی کو زبردستی ملک سے نکالنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے UNHCR اور IOM جیسی تنظیمیں افغانوں کی بطور واپسی میں عالمی معیار کو سامنے رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ UNHCR نے اگست 2021 میں ایک نان ریٹرن ایڈوائزری فار افغانستان جاری کی تھی۔ اس ایڈوائزری کے تحت کوئی ملک افغانوں کو ان کی مرضی کے بغیر افغانستان واپس نہیں بھیج سکتا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو افغان اپنے لیڈر کی غلطیوں کا خمیازہ طویل عرصے سے بھگت رہی ہیں۔ اس مرتبہ وہ اسلام آباد اور کابل میں جاری کشیدگی کی قیمت اپنے مال، جائیداد، کاروبار، تعلیم، ملازمت اور اگلی نسلوں کے مستقبل کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں تعلیم اور ملازمت پر پابندی لگا کر خواتین پر زمین تنگ کر رکھی ہے۔ ان خواتین کو پاکستان میں قیام کے دوران مکمل آزادی حاصل رہی ہے۔ خود مختار افغان خواتین کے لیے افغانستان واپس جانا کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں۔ مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے لیے بھی افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں۔ ان کے علاوہ صحافیوں، انسانی حقوق کے ورکر، فنکاروں کو بھی افغانستان میں شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ UNHCR کا کہنا ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پناہ گزینوں کو واپس بھیجنا ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جی کے جاتے انسانوں کو کسی اور کی غلطیوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔